الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترمہ دینی ماں اور بہنوں، ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے دین کی نسبت پر، دین کی فکر کے لیے، دین کی محنت کے لیے یہاں سب جمع فرمایا ہے۔ اصل میں یہ مجلس ایمان کی مجلس ہے، اور تمام نعمتوں میں ایمان سب سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے اس کی حفاظت بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو جتنی نعمتیں دی ہیں، ظاہری اور باطنی، ان ساری نعمتوں میں سب سے افضل نعمت ایمان کی ہے، کیونکہ اگر ایمان ہے اور ایمان کے مطابق زندگی ہے اور خاتمہ اگر ایمان پر ہو گیا تو میری بہنوں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کامیاب ہے۔ اللہ کی طرف سے ہمیشہ ہمیش کی کامیابی کا وعدہ ہے، اور اللہ نہ کرے دنیا کی ساری چیزیں میرے پاس ہیں، اچھے سے اچھا مکان، اچھے سے اچھے کپڑے، اچھے سے اچھی سواریاں، مگر میں نے اپنے ایمان پر محنت نہیں کی اور موت کے وقت میرا ایمان میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، یا اللہ نہ کرے کسی گناہ کی وجہ سے میرا ایمان سلب ہو گیا، تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاؤں گی۔ پھر مجھے کوئی کامیاب نہیں کر سکے گا۔ اللہ نے کامیابی اور ناکامی کا تعلق میری بہنوں اس ایمان کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس ایمان کی فکر، اس ایمان کی محنت کی یہ مجلس ہے کہ ہم جتنی مستورات یہاں بیٹھی ہیں ماشاءاللہ، یہ ساری کے ساری کلمے والی ہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ میرا اور آپ کا کلمہ ہے، اور اس کلمے کے تعلق سے میرا اور آپ کا عقیدہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کہ اس کلمے کا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے دل کو اللہ کے غیر سے پاک کریں۔ یہ جتنی چیزیں نظر آ رہی ہے اور جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی، ایک قطرے سے لے کر سمندر تک، اور ایک کنکر سے لے کر پہاڑ تک، اور ایک چونٹی سے لے کر جبرائیل تک، یہ سارا کا سارا میری بہن اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہیں، اور اس سے وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ اللہ اگر نفع پہنچانا چاہیں تو نفع پہنچے گا، اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان پہنچے گا۔ یہ ساری چیزیں میری بہن اللہ کے کنٹرول میں ہیں، اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ کوئی چیز بھی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، میں آپ کو ایک دم صاف کہہ رہا، کوئی چیز بھی اللہ کی قدرت کے باہر نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے،
اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے اللہ معاف کر دیں گے۔ نماز کی کمی اللہ معاف کر دیں گے، روزوں کی کمی اللہ معاف کر دیں گے، زکوٰۃ نہیں دیا اللہ معاف کر دیں گے، حج نہیں پڑھی اللہ معاف کر دیں گے۔ لیکن ایمان کی کمی، ایمان میں نقص، ایمان میں ملاوٹ، قسم خدا کی میری بہن اللہ برداشت نہیں کریں گے۔ صاف اللہ کا اعلان ہے، انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میری بہن، یہ مجلسیں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی ہیں کہ اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، اور ساری مخلوق مل کر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ عزت، ذلت، موت، حیات، نفع، نقصان، بیماری، صحت، ساری چیزیں میری بہن اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے، نبیوں کے واقعات بیان کیے۔ کہ اللہ جو چاہیں وہ ہو، اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، اللہ کا فیصلہ آخری ہے۔ اللہ کے ارادے کو، اللہ کے فیصلے کو، اللہ کی منشا کو، اللہ کی چاہت کو قسم خدا کی کوئی بدل نہیں سکتا۔ نجومیوں نے پہلے سے فرعون کو بتا دیا، ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو ختم کرے گا، اور وہ بچہ کون ہوگا؟ اس کا نام موسیٰ ہوگا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے ہیں، اور فرعون اپنی پوری فوج کی طاقت کے ساتھ، اپنی پوری حکومت کے ساتھ اس کوشش میں ہیں، اور یہ طے کر چکا ہے کہ مجھے موسیٰ کو پیدا ہونے نہیں دینا، اور ایک بچے کو دنیا میں آنے سے روکنے کے لیے 50,000 بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ کا ارادہ اٹل ہے، اللہ کا ارادہ فائنل ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور ان کی ماں کے ذریعے ایک صندوق میں بند کروا کر پانی میں ڈلوایا، اور پانی کو کہا کہ اس صندوق کو لے کر سیدھے فرعون کے محل میں پہنچ، اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ذریعے سے اس صندوق کو باہر نکلوایا، اور جب صندوق کھولا تو اس میں نوزائیدہ بچہ 1-2 دن کا، بڑا خوبصورت، اور آسیہ کہہ رہی قرۃ عین لی ولک لا تقتلوا عسى ان ينفعنا، کہ یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل مت کرنا، یہ بچہ عنقریب ہمیں فائدہ پہنچائے۔ کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے فرعون کے گھر میں پال کر اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا کہ دیکھو ہمارا ارادہ وجود ہے، ہمارا فیصلہ اٹل ہے۔ پوری دنیا کی طاقت مل کر میری بہن اللہ کے ارادے کو بدل نہیں سکتی۔ سب سے پہلی بات مجھے اور آپ کو اپنے دلوں میں اس بات کا یقین بٹھانا، کوئی بھی حال آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، ہمیں فوراً اللہ کی طرف رجوع ہونا، فوراً اللہ سے فریاد کرنا۔ کہ اللہ میری تکلیف دور کر دے، میری پریشانی دور کر دے، میری مصیبت دور کر دے، اور دل سے اس بات کا یقین رکھنا کہ یہ پریشانی، مصیبت اور تکلیف کے دور کرنے والی اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔ نہ پیسوں سے مصیبت دور ہوگی، نہ پیسوں سے بیماریاں دور ہوگی، نہ پیسوں سے پریشانیاں دور ہوگی۔ قسم خدا کی ان پیسوں میں کچھ نہیں رکھا جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔
جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ اللہ کے امر میں سب کچھ ہے، کہ اپنے دلوں کا یہ یقین، اپنے دلوں کا یہ وجدان بنے کہ ہر مصیبت میں، پریشانی میں ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ چیز سب سے پہلے ہمیں سکھائی گئی۔ آج میری بہنوں معمولی معمولی باتوں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم اللہ کو چھوڑ دیتی ہیں، اللہ کے غیر کی طرف چلی جاتی ہیں، اللہ کے غیر سے مرادیں اور منتیں مانگتی ہیں، اللہ کے غیر کے نام کی نظر اور منت ہوتی ہیں۔ کہ نہیں، ہمیں تو اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تو سوال کر اللہ ہی سے کر۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تو مدد مانگ تو اللہ ہی سے مانگ۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ صحابہ کے گھروں میں تکلیفیں آتی تھی، پریشانی آتی تھی، صحابہ مسجد میں جاتے تھے اور اللہ سے کہتے تھے، اور اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیتے تھے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیتے تھے۔ کہ ایک صحابی کے گھر میں کھانا نہیں ہے اور مسجد میں جا کر 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، 1 بار گئے، 2 بار گئے، 3 بار گئے، تیسری مرتبہ میں جب واپس آئے تو دیکھا گھر کی چکی چل رہی ہے اور گھر کے سارے برتن آٹے سے بھرے ہوئے ہیں۔ پوچھا کس نے گیہوں دیا؟ کہا گیہوں نہیں دیا، خود بخود چکی چلنے لگی۔ راستہ چلتے چلتے کھچر مر گیا، اور جن صحابی کا کھچر مرا انہوں نے 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے دعا کی، اللہ سے کہا اے اللہ یہ کھچر کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا، ابھی زندہ کر دے، تیرے راستے میں جا رہا ہوں۔ مرا ہوا کھچر دوبارہ زندہ ہو کر بیٹھ گیا۔ ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئی اور مدینے کی بیماری میں بچے کا انتقال ہو گیا۔ ماں مسجد میں آئی اور بچے کے پیر پکڑ کر اللہ سے فریاد کی کہ اللہ تو اس بچے کو دوبارہ زندہ کر دے، ورنہ میرے خاندان والے مجھے طعنہ دیں گے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے تھوڑی دیر میں دیکھا بچے کے پیروں میں حرکت ہوئی اور بچہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اور جب تک اس کی ماں زندہ رہی بچہ بھی زندہ رہا۔ کہ جب امت اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے پیش کرتی تھی، اور جب امت مسائل کو اللہ کے سامنے رجوع کرتی تھی، تو اللہ ان کے مسائل کو، ان کی پریشانیوں کو منٹوں میں حل کر دیتے تھے۔ تو ایک تو اپنے دلوں کے یقین کو یہ بناؤ کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ کسی چیز کے پابند نہیں ہے، کسی چیز کے محتاج نہیں ہے۔ سب سے پہلا سبق میرا اور آپ کا یہ ہے۔ اور دوسری بات میری بہنوں، اپنی زندگی کے اعمال کو صحیح کرو۔ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی، صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک، پیدائش سے لے کر موت تک، اور سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، اپنا ہر عمل، اپنا ہر کام، اپنا ہر فعل پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگیوں میں ہو۔ کیونکہ کامیابی اللہ نے اپنے نبی کے طریقے میں رکھی ہے۔ کلمے کا جو دوسرا حصہ ہے نا، محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ میرے کھانے میں، میرے پینے میں، میرے لباس میں، میرے مکان میں، میری شادی بیاہ میں، میری موت میت میں، ہر چیز میں میری بہن اللہ کے نبی کا طریقہ دیکھو کہ اللہ کے نبی نے اس کام کو کیسے کیا۔ اللہ کے نبی کھانا کیسے کھاتے تھے، اللہ کے نبی پانی کیسے پیتے تھے، اللہ کے نبی رات کو کیسے آرام کرتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی بغیر دسترخوان کے کھانا نہیں کھایا گیا. آپ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، سیدھے ہاتھ سے، ہاتھ دھو کر، بسم اللہ پڑھ کر، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اور جو مل گیا اس پر اللہ کا شکر کرتے ہوئے کھانا کھاتے تھے. آپ پانی پیتے سر کو ڈھانک کر، بیٹھ کر، سیدھے ہاتھ سے، بسم اللہ پڑھ کر، 3 سانس میں، اور پینے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں. بس ہم اپنے ہر کام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں. اسی کو دین کہتے ہیں، دین اسی کو کہتے ہیں. ہاں، ہمارا اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ رہنا، ہمارا اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا، ہمارا اپنے گھر میں اپنے ساس سسر کے ساتھ رہنا، ہر چیز میں اللہ کے نبی نے سنت بتائی ہے. بلکہ بیت الخلاء جانے اور آنے کی سنت ہے. سر ڈھانک کر جائیں، چپل پہن کر جائیں، دعا پڑھ کر جائیں، الٹے پیر سے جائیں، بائیں ہاتھ سے استنجا کریں، بات چیت نہ کریں، اور جب باہر نکلے تو دعا پڑھے، سیدھے پیر سے نکلیں، صابن سے یا مٹی سے اپنے ہاتھ کو صاف کریں. یہ پیارے نبی نے ہمیں سنت طریقہ سکھایا ہے، اور ہر سنت پر اللہ کی طرف سے اجر ہے. بلکہ جو سنت مٹ رہی ہے اس کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من تمسکا، کہ جو سنت کو زندہ کرے گا، فساد امتی، جب امت کے اندر سے وہ سنت مٹ رہی ہو، فلہ اجر 100 شہید، اس کے لیے 100 شہیدوں کے برابر اجر دیا جائے. ایسے چن چن کر ایک ایک سنت طریقہ معلوم کریں. ناخن کاٹنا ہے، سیدھے پیر، سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کریں، آخری انگلی پہ پورا کریں، اور پھر الٹے ہاتھ کی چھیلی انگلی سے اور آخری انگلی سے شروع کر کے شہادت کی انگلی پر، اور پھر سیدھے ہاتھ، الٹے ہاتھ کا انگوٹھا، اور پھر سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا. یہ اللہ کے نبی کا ناخن کاٹنے کا طریقہ بھی ملتا ہے. کوئی چیز میں میری بہن اللہ کے نبی نے ہمیں یتیم نہیں چھوڑا، کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کا نہیں کہا. جب ہماری زندگیاں اللہ کے حکم پر آ جائے گی، اور ہماری زندگیاں نبی کے طریقے پر آ جائیں گی، اور ہمارے دلوں کے اندر اللہ سے ہونے کا یقین پیدا ہو جائے گا، پھر اللہ ہماری دنیا میں چین، سکون، اطمینان، راحت، برکتیں، کمائیاں کم ہوگی، وسائل کم ہوں گے، مکان چھوٹے ہوں گے، لیکن اللہ دلوں میں وسعت دے دیں گے، اللہ دلوں میں محبتیں ڈال دیں گے. آج دیکھو وسائل زیادہ ہیں، مال زیادہ ہیں، مکانات لمبے چوڑے ہیں، لیکن آج دلوں میں جگہ نہیں ہے. 4 جوان بیٹے بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں امی کو کس کے گھر پہ رکھنا. ایک بچے کے دل میں ماں کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے. ہے مال، ہے مکانات، مگر دل تنگ ہو گئے. بہن بیوہ ہو گئی ہے، بھانجے یتیم ہو گئے ہیں، اور وہی بھانجے بخار میں تڑپ رہے ہیں. ایک ٹائم کی دوا دلانے کی ماما کے دل میں جگہ نہیں ہے. آپ سوچیں، ایسی زندگیوں کو اللہ نے تنگ کیا ہے دین کے نہ ہونے کی بنا پر. دین کے نہ ہونے کی بنا پر. اگر دین ہوگا تو آپس میں محبتیں ہوں گی، اگر دین ہوگا تو آپس میں ایک دوسرے کا حق ادا کریں گی. ہر ساس بہو کو اپنی بیٹی، اور بہو ہر ساس کو اپنی ماں سمجھے گی. گھروں میں محبتیں ہوگی. ورنہ آج 90 سے 99% گھروں کا حال یہ ہے کہ شادی ہو کر 6 مہینے نہیں ہوتے، 6 مہینے نہیں ہوتے پورے، ساس بہو کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتی،
اور بہو ساس سے سیدھے منہ بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ 6 مہینے ہو گئے، بس ایک ہی فریاد، میرے کو الگ گھر لے کے دو تو میں رہتی، نہیں تو میں جا رہی۔ آپ سوچیں ایسے اللہ نے دلوں کو کیوں پھاڑا ہے، اور ایسے اللہ نے دلوں میں نفرتیں کیوں بھری ہیں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے حکم کو سر عام توڑا ہے، نمازوں کو چھوڑا ہے، بے پردگی ہے، بے حیائی ہے۔ تو پھر زندگیوں میں میری بہن برکتیں کہاں سے آئے گی؟ گھروں میں پھر امن چین سکون کہاں سے آئے گا؟ آج ہم نے اپنے گھروں کو اچھے اچھے فرنیچروں سے اور اچھے اچھے جھومروں سے اور اچھی اچھی ٹائلز سے اور اچھے اچھے کوٹے سے سجا دیا، اور ہم سمجھنے لگی کہ اس سے گھروں میں سکون آ جائے گا، اس سے دلوں میں سکون آ جائے گا۔ لیکن قسم خدا کی ان مادی چیزوں میں اللہ نے سکون نہیں رکھا۔ جس کے گھر میں نماز ہوگی، جس کے گھر میں اللہ کا ذکر ہوگا، جس کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی، جس کے گھر میں تعلیم کے حلقے ہوں گے، جس کے گھر میں اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہوگی، اللہ ان گھروں کو چین سکون کا اڈا بنائیں گے۔ ہاں، پھر ہمارے مرد بازاروں میں نہیں بیٹھیں گے، اور ہمارے مرد گلی کے نکڑوں پہ نہیں بیٹھیں گے۔ سنو، آج یہ ہمارے مرد جو چائے کے گلوں پر اور گلی کے نکڑوں پر بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں؟ گھروں میں سکون نہیں ہے۔ ماں کے پاس بیٹھتا ہے تو بیوی کی سناتی ہے، بیوی کے پاس بیٹھتا ہے تو ماں کی سناتی ہے۔ اب وہ سوچتا ہے اس سے اچھا چائے کی لاری پہ بیٹھوں، جب دونوں سو جائے تو گھر چلا جاؤں۔ ایک دم حقیقت کہہ رہا، میں مذاق نہیں کر رہا۔ ظاہری چیزوں کے چکر میں مت پڑو، یہ مادی چیزیں میری تمہاری زندگیوں میں سکون نہیں پیدا کرے گی۔ اپنے گھروں میں میری بہن روزانہ تعلیم کا حلقہ، روزانہ کتابی تعلیم، روزانہ قرآن کا حلقہ، روزانہ 6 صفات کے مذاکرے، روزانہ ہمارے گھروں میں تشکیل، روزانہ مشورہ، یہ ہمارے گھروں میں روزانہ ہونا چاہیے۔ دیکھو نا، آج ہمارے گھر میں سب کچھ ہے، اللہ رسول کی بات نہیں۔ گھنٹوں گھنٹوں موبائل چلتے ہیں، ماں کا الگ، باپ کا الگ، بچوں کا الگ، سب کے اپنے اپنے پاس موبائل ہیں، اور گھنٹوں ان موبائلوں میں ہم لگے ہیں۔ لیکن ہمارے گھروں میں ایک آدھے گھنٹے کے لیے ایمان کے مذاکرے نہیں ہوتے، یقین کے مذاکرے نہیں ہوتے، شریعت کی باتیں نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں روزانہ ایک وقت طے کر لیں۔ دیکھو، یہ پوری بلڈنگ کے اندر جتنے مسلمانوں کے گھر ہیں اور جن گھروں سے ہماری بہنیں یہاں آئی ہیں، یہ تمام بہنیں کان کھول کے یہ بات سن لیں اور طے کر کے جاوے یہاں سے کہ ہمیں روزانہ اپنے گھروں میں تعلیم کا حلقہ لگانا ہے۔ ایک آدھا گھنٹہ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں، ایک ایک سورت، آج سورہ فاتحہ سن لی، کل سورہ ناس سن لی، پرسوں سورہ فلق سن لی، 10 سورتوں کی مشق کرے اپنے گھروں میں روزانہ۔ اور جب ہم بیان کرنے آئے اس سے پہلے جو کتاب پڑھی جا رہی تھی، منتخب احادیث یا فضائل اعمال، ان دونوں کتابوں کو باری باری پڑھنا۔ یہ ہماری جو جماعت کی بہنیں آئی ہے کوٹا کی، ان سے پوچھ لیں وہ کتاب کون سی ہیں، ایک دن منتخب پڑھ لیں، ایک دن فضائل اعمال پڑھ لیں، اور پھر 6 صفات کا مذاکرہ کریں۔ گھر میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت کو بیان کریں، نماز کی طاقت کو بیان کریں، علم حاصل کرنے کی دعوت دیں، ذکر کرنے کی تلقین کریں، ایک دوسرے کا اکرام کرنے کو کہیں، جو بھی عمل کرے خالص اللہ کے لیے کریں، اور پھر آخری میں اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل کریں۔ جیسے نماز میری بہن اللہ کا حکم ہے، روزہ اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، حج اللہ کا حکم ہے،
ایسے ہی اللہ کے راستے میں نکلنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی کو سامنے رکھ کر دیکھو، یہ راجستھان سے ہماری بہنیں یہاں تک آئی، کئی 100 کلومیٹر کا سفر کر کے بیچاری ہماری محبت میں، ہمارے ایمان کی فکر میں، ہمارے دین کی فکر میں۔ ان کو دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، نہ چائے کی پیالی چاہیے، نہ 5 روپے چندہ چاہیے، بس یہ آپ کی محبت میں کہ گجرات چلو، گجرات کی مستورات، گجرات کی عورتوں کو اللہ کی دین کی بات سمجھائیں گے، اللہ کی بندی اللہ کو مان کر اللہ کے نبی کے طریقے پر زندگی گزاریں گی، اللہ پاک دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے۔ بس یہی بات لے کر یہ 6 بہنیں آپ کے درمیان میں بیٹھی ہیں۔ ہر 2 دن کے بعد گھر بدلتی ہیں، ہر 2 دن کے بعد محلہ بدلتی ہیں۔ آئندہ کل یہ جماعت جائے گی مسجد علی یا RCC کے مکان کے چھیڑے پر، RCC روڈ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں، اب وہاں پر 8 دن کا رخ ہے، پھر وہاں سے نکل کر کہیں اور جائے گی۔ آخر یہ اللہ کے راستے میں کیوں نکلی؟ کیوں یہ بیچاری در در کی ٹھوکریں کھا رہی؟ کوئی شوق نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے میری بہن مجھے اور آپ کو ذمہ دار بنایا ہے کہ قیامت تک آنے والے آخری انسان، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس تک اللہ کے دین کی بات کو پہنچانا ہے، اس کو اللہ کی پہچان کرانی ہے، اس کو اللہ کی بڑائی سمجھانی ہے۔ وحدانیت، رسالت، آخرت، یہ 3 باتیں ہر عورت کو سمجھانی ہے، ہر مرد کو سمجھانی ہے، ہر بچوں کو سمجھانی ہے۔ اس کے لیے ہم بھی نیتیں کریں کہ دیکھو یہ تو 40 دن کے لیے نکلی ہیں، 1 مہینہ تقریباً ان کا ہو گیا یا ہونے والا ہے، ایسے نہ جانے کتنے مہینے ہم نے اپنے گھروں میں لگا دیے، کسی کے 20 سال، کسی کے 25 سال، کسی کے 30 سال، کسی کے 40 سال گھروں میں گزر گئے۔ لیکن جب اللہ کے راستے میں نکلو گی تو اللہ کا دین سمجھ میں آئے گا، اللہ کا دین سمجھ میں آئے گا تو عمل میں آئے گا۔ اس کے لیے ماشاءاللہ جن بہنوں کے ابھی تک 3 دن نہیں لگے ہیں وہ نیت کر لیں۔ دیکھو اگلی جمعہ کو 3، 4 اور 5 نومبر 3 دن کی جماعت بن رہی، اور اس کے بعد انشاءاللہ 10 تاریخ کو جو دیوالی کی چھٹیاں ہیں وہاں سے 10 دن کی جماعت ہے۔ یہ 2 جماعتوں کی تشکیل ابھی کرنی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی تشکیل نہیں۔ ایک تو 3 دن کی نقد جماعت ہو جائے جمعہ سے، آج اتوار کا دن ہے، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات 4 دن کے بعد جو بہن تیار ہو ان کا نام لکھ لیں، ان کے محرم کا نام، ان کے محرم کے آگے ان کا موبائل نمبر، تاکہ ان کی ملاقات آسان ہو۔ اور جن بہنوں کے ماشاءاللہ 3 مرتبہ 3 دن لگ گئے ہیں وہ ارادہ کر لیں اس مرتبہ چھٹیوں میں 10 دن کی ترتیب بنا لیں، اپنے گھر والوں کو سمجھائیں، اپنے شوہر کو، اپنے بیٹوں کو، جو بھی آپ کے ساتھ محرم طریقے جا سکتا ہو، شادی شدہ ہو باشرہ ہو، ایسا محرم تیار کرے اپنے ساتھ۔ شوہر ہو تو بہت اچھا، ورنہ ابا کو تیار کر لیں، بڑے بھائی کو تیار کر لیں، بچہ اگر شادی شدہ ہے اس کو تیار کر لیں، اور 10 دن کی ترتیب بنا لیں اس ویکیشن میں۔ بچے اگر چھوٹے ہیں ان کو بہنوں کے وہاں، بھائیوں کے وہاں، بھابھیوں کو دے دیں، بہنوں کو دے دیں، ہماری کوئی ننند ہے اس کے پاس دے دیں، کوئی رشتہ دار کو اپنے گھر میں لا کر ان کے حوالے کر دیں۔ 2 بہنیں ایک گھر میں جمع ہو جائیں اور دونوں کے بچے سنبھال لیں، ایک بہن اللہ کے راستے میں نکل لیں۔ آسان ہے ترتیب، نہ ویکیشن میں نہ اسکول جانا نہ مدرسہ جانا۔ تو یہ 2 پرچے بنا کر جلدی سے بھیج دیں انشاءاللہ 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ، اور پھر ہم دعا کرا لیتے ہیں۔ اذان کا وقت بھی قریب ہے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا